نبی کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، مہر، اللہ نے مہر لگا دی۔ جیسے ابو جہل جانتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہے لیکن مانتا نہیں تھا، جانتا تھا مانتا نہیں تھا، اللہ نے مہر لگا دی آخری دم تک۔ ابو جہل جب اس کو قتل کیا جانے لگا تو کہنے لگا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، نیچے سے، تاکہ سردار کی گردن معلوم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کا فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا جب مرنے لگا تو کہنے لگا اب میں ایمان لے آیا اللہ پر ایمان لے آیا۔ اور ابو جہل جو مرنے لگا پھر بھی کہنے لگا کہ میری گردن نیچے سے کاٹنا کہ سردار کی گردن، تو مرتے وقت بھی ایمان نہ لائے، ایمان کی بات نہیں۔ میری امت کا فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت، تو سارے مجھ سے دیکھتی ہے لیکن ایمان نہ لائے، ایمان نہ لائے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اس ایمان کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائے گا، دوزخ سے نجات۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ذرہ برابر بھی، ایک نہ ایک دن گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں داخل ہو جائے۔ جب کافی عرصے تک دوزخ کے اندر کچھ وہ ایمان والے جن میں ایمان تھوڑا سا ہے، گناہ زیادہ کیے ہیں، یہ ایمان والے ہوں گے اور کافر ہوں گے، تو کافر کہیں گے کہ اے ایمان والو، تم ایمان والے تھے اور ہم بغیر ایمان کے تھے، تمہارے ایمان نے کیا نفع دیا، تم بھی آ گئے ہو ہم بھی آ گئے۔ اللہ کا حکم ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے آج اس کو دوزخ کی آگ سے نکال، پھر ایمان والوں کو سب کو دوزخ کی آگ سے نکال دیا، پھر کافر دوزخ پر رہ جائیں، پھر کافر تمنا کرے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، پھر یہ بار بار تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کی تمنا رہے گی پوری نہیں۔ جب ایمان والے سارے باہر آ جائیں گے اور کافر سارے دولت میں ہوں گے تو پھر ان کافروں کو یہ تمنا کریں گے کاش کہ کبھی ہمارا عذاب ہلکا کر دیا، عذاب ہلکا نہیں۔ ان پہ اللہ ایسے فرشتے مسلط کرے گا، آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے، اور وہ کرتے ہیں جس چیز کا ان کو اللہ نے حکم دیا، نافرمانی نہیں کرتے، پھر عذاب پہ ان پہ مسلط کیا جائے گا۔ آنکھوں سے اندھے اس لیے ہوں گے تاکہ جب ان کو عذاب ہوگا تو تڑپیں گے، ان کو نظر نہیں آئے گا، برابر بات چلے جائیں گے، اور کانوں سے بہرے اس لیے ہوں گے وہ چیخیں گے تو ان کو سنائی نہیں دے گا، اور پھر لوہے کے صندوقوں میں ان کو ڈال دیا جائے گا، اوپر سے کیل جڑ دیے جائیں گے اور دوزخ کی طرف ان کو پھینک دیا جائے گا۔ جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے، ان کو اللہ نے مکان دیا ہے۔ کافر جو نیک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کیا، کوئی اچھا کام کیا، اس کا بدلہ دنیا میں، بڑھیا مکان دے دیا اللہ نے، بڑھیا کپڑے دے دیے، بڑھیا سواری دے دی، بڑھیا کھانا، تو دنیا کی زینت، دنیا کی نشپش، دنیا کا سامان وہ دے دیا، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ ان کے لیے اللہ نے ان کو مکان دے دیا، ہمیں اللہ نے ایمان دیا، ایمان۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اگر مسلمانوں کے پھسل جانے کا ڈر نہ ہوتا تو کافروں کے مکانوں کی چھتیں میں سونے کی بنا یہ ذرہ برابر ایمان قیامت کے دن پتہ لگے گا جب اس ایمان کے بدلے میں اللہ ایسی جنت عطا فرمائے گا جس جنت کی ایک بالش جگہ دنیا کے سارے خزانے آزاد نہیں کر سکتے،
ایسی جنت دے گا، ہمیشہ کی جوانی دے گا۔ آدمی چاہتا ہے میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن یہ اس کی ایک چاند اس کو پوری دنیا میں نہیں ہوتی۔ اگر یہ چاہت بندے کی پوری ہو جاتی تو کوئی بادشاہ بوڑھا نہ ہوتا، کوئی حکیم بوڑھا نہ ہوتا، کوئی طبیب بوڑھا نہ ہوتا، لیکن بچپنا بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، موت بھی ہے، لیکن دنیا کے ذریعے جنت میں جوانی ہوگی 33 سال کی عمر، بھرپور جوانی، 33 سال کی عمر، سال کے علاوہ کہیں بال نہیں ہوں گے، 60 ہاتھ کا قد ہوگا، 60 ہاتھ کا قد ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے، اور ہر جمعے بازار لگے گا، شکلیں صورتیں، تو وہ اپنے لیے دنیا میں جیسی صورت میں آیا ہے ویسی رہے گا۔ کسی کا چہرہ گول ہے تو گول ہی رہے گا، لمبا ہے تو لمبا رہے گا، رنگ کالا ہے تو کالا ہی رہے گا، جتنے بھی قریبے مل رہے سفید نہیں ہوگا، اور اگر سفید رنگ گورا ہے تو وہ کالا نہیں ہوگا۔ لیکن جنت میں شکلیں صورتیں دیکھے گا، کہے گا میری شکل ایسی ہو جائے ویسی ہو جائے ویسی ہو جائے، اور 72 حوریں ملیں گی، ادنا درجے کا جنت، 5000 خادم ملیں گے، 5000 خادم، اور وہ خادم کیسے ہوں گے؟ چھوٹے بچوں کی طرح ہوں گے، چھوٹے بچے جس کو خدمت کا کام کہتے ہوئے کوئی آدمی کو حیا نہ آئے، سوچے نہیں کہ ایک بڑی عمر کا ہے اس کو کیا کام کروں میں، تو ایک پھل کو کھائے گا 40 سال کھاتا رہے گا، 40 سال جنت کے دروازے کو دیکھے گا تو 40 سال تک دیکھتا رہے گا، اتنا خوبصورت روز۔ پھر دنیا کے پھل آدمی چاہتا ہے دنیا کے اندر میں مختلف پھلوں کے ذائقے حاصل کروں، تو پھر کاٹ کے مختلف پھلوں کو ملا کے کھاتا ہے، وہاں اللہ ایک پھل میں مختلف پھلوں کے ذائقے ڈالتے ہیں۔ زمین کی روٹی اللہ اس کو کہہ رہا ہے، زمین کی روٹی، زمین کی روٹی کا مطلب یہ ہے زمین میں اللہ نے مختلف ذائقے رکھے ہیں، مختلف ذائقے، آم اسی زمین سے اگتا ہے، یہ ذائقہ کہاں سے آیا؟ زمین سے نہیں آیا، انار اسی زمین سے اگتا ہے، اور سیب اسی زمین سے اگتا ہے، انگور، زیتون، کھجور، تو یہ سارے اللہ سب کا سب نکالے گا، رس نکالے گا، سب کا اس کی روٹی بنا کے جنت والے مچھلی کا کباب ہوگا، جنت زمین کی روٹی ہوگی، بندے کی دعوت ہوگی۔ آدمی دنیا میں پھل توڑتا ہے کھاتا ہے تو اگلے سال پھر موسم آتا ہے، پھر جو ہے پھل چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتے ہوتے پھر تیار ہوتا ہے، پھر کھاتا ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوتا، پھل تیار کھانے کے قابل، اس پھل کو توڑے گا فوراً دوسرا لگ جائے گا، پک کے تیار ہو جائے گا۔ وہاں بھوک کی وجہ سے کھانا نہیں کھائیں گے، بھوک بھی تو تکلیف ہے، وہاں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی عورت تو ناراض ہو جاتی ہے، جنت کی عورتیں ناراض نہیں ہوں، کبھی ناراض نہیں۔ لیکن یہ جنت کس کو ملے گی؟ ایمان والے کو ملے گی، ایمان والے کو۔ بھائی اگر دنیا میں اللہ نے تھوڑا مال دیا ہے اور تھوڑے اسباب دیے ہیں، گزارے کا مقرر کھانا ہے، گزارے کا مکان ہے، لیکن آخرت میں جنت مل گئی، اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے کبھی چھینی نہیں جائے گی، لی نہیں جائے گی، یہ سودا نفع کا سودا ہے۔ اور دنیا میں ایک آدمی کی ساری خواہشات پوری ہو گئی، خوبصورت بیوی سے نکاح ہو گیا، اور بڑھیا مکان مل گیا، اور بڑھیا سواری مل گئی، ہوا میں گھومنے لگا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن مرنے کے بعد خالی رہا۔ مرتے ہی دوزخ کی آگ اس کی طرف آئے گی، اور دو فرشتے اس کی پٹائی کریں گے، تو وہ سارا کچھ بھول جائے گا۔ جنتی آدمی سارے دن کی تکلیفوں میں گزاری ہو، اللہ جنت میں ایک چکر لگوائے گا، پھر پوچھے کہ مجھے یہ بتا دنیا میں کوئی تکلیف تیرے اوپر آئی؟ کہے گا ہماری تعالیٰ کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آئی، ساری تکلیفیں بھول جائیں گے۔ اور جس نے دنیا میں مزے سے زندگی گزاری ہوگی، اللہ دوزخ کا ایک چکر لگوائے گا، پھر پوچھے گا یہ بتا دنیا میں کوئی تکلیف آئی؟ دنیا میں کوئی سکھ کا سانس لیا ہے؟ تو
تو کہے یا اللہ ایک دن بھی شکر نہیں گزارا تو ساری راحتیں دنیا کی بھول جائیں گی. لیکن یہ جنت ملے گی ایمان پر. اس لیے جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے اس کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے. ایمان والے کی اللہ کی قدر ہے, ایمان والے کی قدر ہے. بے ایمانوں سے ساری دنیا بھر جائے, اللہ کو پرواہ نہیں ہے. ایک ایمان والے کی اللہ کی قدر ہے. اس لیے جب تک دنیا میں ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا باقی رہے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا باقی رہے گا, دنیا باقی رہے گی. جب اس کی موت آ جائے گی تو دنیا کا نظام سارا چل رہا ہوگا. ایک آدمی اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور بازار میں ایک آدمی نے جو ہے آپ کے سامنے کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا بیچنے کے لیے, تو اس کلمے والے کا انتقال ہو جائے گا. اللہ کے حالات کو ختم کرنا, قیامت برپا کر دے گا. زمین ختم, آسمان ختم, پہاڑ روح کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائے گا. سارا نظام درہم برہم. ایک ایمان والے کی اللہ کیا کرتا ہے. ایمان ملا ہے ہمیں نبیوں کی برکت سے. نبیوں کو جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا زبان سے اقرار کرنا, دل سے اس کی تصدیق کرنا. منافق بھی کلمہ تو پڑھتے تھے, صحیح پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن دل سے تصدیق نہیں تھی. دل سے کافر تھے, زبان کے مومن تھے. تو ایمان کا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالجنان. زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق, اس کا نام ایمان ہے. دل سے تصدیق. تو یہ ایمان اللہ سب کو نصیب, سب سارے انسانوں کو اللہ ایمان نصیب کرتا ہے. تو ایمان کی محنت کیا نبی نے. ایمان سارے ایمان والے بتوں کی پوجا چھوڑ دیں, اللہ کو معبود بنا لیں. اس کے لیے سارا نبی نے ذکر کیا. حضرت یونس علیہ السلام, یونس علیہ السلام جب دعوت دی, لوگوں نے بات نہیں مانی. فرمایا اچھا 3 دن میں تمہارے اوپر عذاب ہے. تو نکل کے چلے گئے باہر. سروں پہ عذاب مڑلانے لگا. جب عذاب سروں پہ مڑلانے لگا پریشان ہو گئے. اوہو یہ تو سب کچھ عذاب آیا. تو ایک میدان میں نکلے, سب خود بھی نکلے, عورتوں کو نکالا, بچوں کو نکالا, جانوروں کو نکالا. چیخ و پکار شروع کی, اللہ کے سامنے روئے ایمان لے آئے. اللہ نے آیا ہوا عذاب واپس کر دیا. توبہ استغفار کی تو عذاب چل گیا. حضرت یونس علیہ السلام خبر نہیں ہے کہ اندر کیا معاملہ ہو. وہ انتظار میں ایک عذاب ہے. انتظار کیے بغیر کشتی میں سوار. اب کشتی کی طرف نہیں گئے کیونکہ ان کی شریعت میں یہ تھا جس کا جھوٹ ثابت ہو جاتا اس کی سزا قتل. ایسا نہ ہو کہ قوم قتل کر دے تو کشتی میں بیٹھ کے جانے لگے. کشتی بھور میں پھنس گئی. اللہ نے کہا کہ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے. جب وہ کشتی میں بیٹھتا ہے تو پھر کشتی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے, بھور میں پھنستی ہے. تو وہ چراغ لگانے کو نہیں. اور یونس علیہ السلام نے کہا وہ میں کہنے لگا نہیں آپ نہیں ہو سکتے. یا تو پہلے سے جانتا ہوگا, یہ شکل و صورت کو دیکھ کے اندازہ لگایا. قرہ ڈالا, 1 دفعہ ڈالا, 2 دفعہ, 3 دفعہ قرہ ڈالا. حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا. انہوں نے پھر چھلانگ لگا دی. حضرت یونس علیہ السلام نے جب چھلانگ لگائے تو مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ نگل لے اس کو, اور یہ تیری غذا نہیں ہے, امانت ہے. تو مچھلی پیٹ کے اندر لے کے اس کو پھرتی رہی. مختلف روایتیں ہیں, زیادہ سے زیادہ روایت ہے کہ 40 دن تک پھرتی رہی. ایک روایت ہے کہ 6 دن تک لے کے پھرتی رہی. تو حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں پھر استغفار شروع کیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا ورد شروع کیا. ورد کرتے رہے تو آخر اللہ نے حکم دیا مچھلی کو باہر آ کے ابل دیا کنارے پر.
اور اللہ پاک نے فرما دیا حضرت یونس علیہ السلام اگر اس مجلس کرنے کا ورد نہ کرتے تو قیامت کے دن مچھلی کے پیٹ سے اٹھائے جاتے۔ اب یہ اللہ نے اس میں یہ اثر رکھا ہے جس کو کوئی مشکل پیش آئے اس کی کثرت کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کا جسم نحیف ہو چکا تھا تو کدو کی بیل اللہ نے وہاں اگا لی، اس کا سایہ ہو گیا، ایک بکری آ کے دودھ پلا کے جاتی، جب توانا اور صحت مند ہو گئی پھر مستی کی طرف چلے گئے۔ تو اس طرح نبیوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، جوان تھے، لوگوں کے پاس جا کے دعوت دیتے، قوم والے بات نہ مانتے۔ انہوں نے کہا یہ جوان تھا، اس نے دعوت دینا شروع کیا، اب یہ بوڑھا ہو گیا، ابھی تک یہ نا امید نہیں ہوا، اس سے کوئی ایسا سوال کریں جس سے یہ نا امید ہو، آئندہ والا ختم ہے۔ تو سوچ کے انہوں نے سوال تو تیار کیا، کہا ہے صالح ہم آپ پہ ایمان لائیں گے لیکن ہمارا ایک مطالبہ ہے وہ پورا کریں۔ مطالبہ یہ ہے یہ پہاڑی ہے، اس سے اوپر نکل کے باہر۔ اب انہوں نے اپنے اعتبار سے ایسا سوال کیا جو ناممکن تھا۔ اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے یہ تو مروج اور محتاط ہے، لیکن پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے، اکامل اونٹنی اور بچہ بھی دے، یہ ان کے نزدیک ناممکن تھا۔ لیکن ممکن ناممکن بندوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ تو دائی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جب مشکل پیش آتی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، پھر اللہ سے دعا کی، پہاڑی ہلی، چٹان پھٹی، اندر سے اٹھنے تو امت کو بتا دیا کوئی مشکل پیش آئے اس کے لیے نماز سے ہر انحل مسئلے سے انحل مسئلہ بھی حل ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ ہے، حضرت جریج رحمہ اللہ یہ بنی اسرائیل میں بزرگ تھے، تو بالا خانہ بنا رکھا تھا، اس میں مشغول عبادت ہے، ہر وقت عبادت کا کرتے۔ ایک دفعہ ماں ملنے کے لیے آئی، یہ عبادت میں مشغول تھے، کہا یا رب امی و صلاتی، اے اللہ ایک طرف ماں ہے ایک طرف نماز ہے، ماں کو جواب دیتا ہوں نماز چھوٹے گی اور نماز پڑھتا رہوں گا تو والدہ انتظار کر کے چلی جائے گی، تو نماز پڑھتے رہے، ماں کو جواب نہیں دیا، ماں انتظار کر کے واپس چلی گئی۔ پھر دوسرے دن پھر آئی، پھر آواز دی آئی جریج، پھر نماز پڑھ رہے تھے، پھر کہا یا رب امی و صلاتی، دوسرے دن بھی نماز میں مشغول رہے، والدہ انتظار کر کے واپس چلی گئی۔ تیسرے دن پھر والدہ آئی، آواز دی اے جریج، تیسرے دن بھی نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں مشغول رہے، ماں کو جواب نہیں دیا۔ تیسرے دن جب والدہ گئی تو بد دعا دے کے گئی، اللہ کرے تو بدکار عورتوں کا چہرہ دیکھے، یہ بد دعا، ماں کی بد دعا تھی، لگ گئی۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، 3 دعائیں۔ ایک تو مضطر کی دعا، مضطر مجبور ہو جائے، بے کس بے بس ہو جائے، جہاں اس کا کوئی بس نہ چلے تو پھر اس کی دعا اللہ قبول۔ اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، مضطر آدمی جب اللہ کو پکارتا ہے کیونکہ وہ اس کی پکار خالص ہوتی ہے، اے اللہ دنیا کی کوئی طاقت میری مددگار اب نہیں ہے، تیرے سوا کسی سے امید نہیں ہے، ساری امیدیں کٹ گئی ہیں، اے اللہ تیرے سے امید وابستہ ہے، اب یہ بے کس ہے، بے بس ہے، مضطر اور مجبور ہے، اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ دوسرا مسافر کی دعا قبول ہے، مسافر اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، مضطر کی دعا، مسافر کی دعا۔ مسافر بھی مجبور ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس مال تو ہے، گھر میں ہے، اس کے پاس سہولت کا انتظام ہے، سارا سہولت کی چیز ہے لیکن گھر میں ہے، یا تو بے کس بے بس سفر میں ہے۔ جب اس کو پریشانی آتی ہے اللہ کو پکارنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی واقف نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، تو مسافر کی دعا قبول ہے۔ اور تیسری دعا جو ہے، والد جب بد دعا کرے اپنی اولاد کے لیے،
دو دعائیں ہیں، تیسری بد دعا ہے۔ والد جب بد دعا کرے اولاد کے لیے یہ بھی رد نہیں ہوتی، یہ رد نہیں، یہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں۔ تیسرا والد، کیونکہ والد مجبور ہو کے بد دعا کرتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ جب اولاد اتنا پریشان کر دیتی ہے، ورنہ والد کی شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اولاد کے لیے دعا ہی کرتا ہے، لیکن جب مجبور کر دیا اب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو حضرت جنید رحمہ اللہ اس کی والدہ نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کرے تو بدکار عورتوں کا چہرہ دیکھ، ماں کی بددعا لگ گئی۔ ایک فاحشہ عورت جو بہت خوبصورت، جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی، وہ اٹھ کے آئی کہ اس عابد کو میں ورگلاتی ہوں۔ بڑی کوشش کی، یہ عابد تو اس کے پھندے میں نہیں آیا۔ اس عابد کے عبادت خانے کے پاس ایک چرواہا آیا کرتا تھا، اس چرواہے کے ساتھ یہ عورت مشغول ہو گئی۔ مختصر یہ کہ اس سے بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو عورت نے شور مچایا کہ یہ بچہ اس بزرگ جرید سے پیدا ہوا ہے، تہمت لگا، تہمت بہت بڑا گناہ ہے، تہمت لگا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب تہمت لگی لوگ آئے، ان کو پکڑا اور مارا، عبادت خانہ گرا دیا۔ پوچھا کیا بات ہے، کس لیے مار رہے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے، یہ بچہ تمہارے سے، کہ لاؤ بچے کو۔ بچہ لایا گیا، بچے کو چوکا دیا، کہا نہیں چھوڑو میں نماز پڑھ، تو نماز میں مشغول ہوئے۔ نماز پڑھ کے آئے، بچے کو چوکا دیا، بچے بتا میرا باپ کون ہے؟ وہ نوزائیدہ بچہ بول اٹھا میرا باپ فلان چرواہا ہے۔ جب لوگوں نے اس بچے کی بات سنی، یہ تو پہلی رات میں 1 دن کا بچہ ہے، نوزائیدہ بچہ ہے، بول اٹھا ہے اور اس کے کہنے سے بولا ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو بزرگ ہے، اللہ والا ہے، اور ہم نے اس کی گستاخی کر لی، اس کو مارا اور اس کے بعد خانہ بھی گرا دیا۔ اب بات سمجھ میں آئی، عوام کل انعام، اب کہہ رہے ہیں منت کے برکت کے طور پر اس کے جسم پہ ہاتھ ملنے لگے، اس کو چومنے لگے، کہنے لگے اگر آپ کی اجازت ہو ہم آپ کا یہ عبادت خانہ سونے کو بنا دیتے، سونے کا۔ نہیں جیسے مٹی کا تھا ویسے بنا دیں۔ یہ 2 حال آئے، ایک تہمت لگنے کا حال، دوسرا تہمت کے دور ہونے کا حال۔ اچھا اگر یہ اپنی صفائی پیش کرتے تو لوگ مان جاتے؟ نہیں، کبھی بھی نہ مانتے، مسئلہ ایسا تھا، لیکن اپنی صفائی پیش نہیں کی، رجوع اللہ کی، توجہ اللہ۔ جب رجوع کیا پھر اللہ نے مسئلے کو ایسا پلٹا دیا کہ جو لوگ مار رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد وہ چوم رہے ہیں، جو عبادت خانہ گرا رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد سونے کو بنا کے دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے نماز۔ تو جو اثر نماز میں اس زمانے میں تھا آج بھی نماز میں وہی اثر ہے، آج بھی نماز سے ہمارے کام بن سکتے ہیں، لیکن ہم نماز کو سیکھیں تو صحیح، سیکھے نہیں۔ دنیا کو سیکھنے میں 20 لگائے، 20 سال لگائے، 25 سال لگائے، 30 سال آدھی عمر لگا دی، لیکن نماز نہیں سیکھی، نماز نہیں سیکھی۔ دنیا کے اعتبار سے آخری ڈگری حاصل کر لی اور سورۃ فاتحہ یاد نہیں۔ اس لیے وہاں سے ہونے کا یقین ہے، یہاں سے ہونے کا یقین نہیں۔ نماز سے اللہ وہ کام بناتا ہے جو دنیا کے اسباب سے نہیں ملتے۔ تو دائی کی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے، اور اللہ کی مدد ساتھ لینے کے لیے نماز سے بہتر کوئی عمل نہیں، سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ اس لیے اپنی نماز پہ محنت کر کے نماز کو نماز بنانا ہے۔ نماز کیسے بنے گی؟ آدمی ایک ہے کہ ادھر جماعت کھڑی ہوگی تو بھاگا بھاگا وضو کیا اور نماز میں شریک ہو گیا، یہ بھی نماز میں شرکت ہے، یہ بھی نماز ہے۔ لیکن ایک نماز یہ ہے، کتنے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ اذان جو ان کو ہوئی ہے تو پہلے سے مسجد میں موجود تھے، 20 سال اذان ہوئی ہے تو اذان سے پہلے مسجد میں موجود،
اس نماز کی حلاوت ہی کچھ اور ہے جو آدمی پہلے سے اطمینان سے آئے، ساری سنتوں اور مستحبات کے ساتھ وضو کرے اور وضو کر کے اطمینان سے مسجد میں آئے، سنتیں وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو جائے، ابھی جماعت کھڑی ہونے میں وقت باقی ہو، اب ذکر کر رہا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھا ہے اور یہ نیت کر رہا ہے کہ ایسی میں نماز پڑھوں گا، ایسی نماز کہ اس میں مجھے ادھر ادھر کا دھیان نہ آئے، اب اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو میرے نفع نقصان کا مالک ہے، میری زندگی اللہ اس نماز سے بنائے گا، میری بگڑیاں اللہ میرے اس نماز سے بنائے گا، میرے سارے کام اس نماز سے بنیں گے۔ اب متوجہ ہو کر دھیان سے، اگر ایک آدمی کو یہ کہا جائے اگر تم دھیان کے ساتھ نماز پڑھو گے تو ہر نماز میں 1 لاکھ